وقت گزرتا ہے تو قدموں کے نشان چھوڑ جاتا ہے. کتابیں بھی گزرے ہوئے لمحوں کی نشانیاں ہیں. یہ نقش پا کیسے کیسے گوشوں میں چراغ بن کر جگمگا رہے ہیں اور کتنے ہی کونوں میں اندھیرا بھر گیا ہے کیونکہ زمانے کے تیز جھونکوں نے قدموں کے وہ نشان مٹا ڈالے. کتابوں کا یہ سفر آج ہمیں خلیج بنگال کے کناروں سے کرالا کے ساحلوں تک اور مہاراشٹر کے میدانوں سے راجستھان کے ریگستانوں تک لے جائے گا. راہ میں جھنگ کی سرزمین بھی پڑے گی، ہیر رانجھا اور مرزا صاحبہ کی سرزمین. اور آج ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کیسی کیسی کتابیں، دستاویزیں، ریکارڈ اور فرمان دیکھے گئے اور جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں خدا ہی جانتا ہوگا کہ وہ رہے یا خاک میں ملے. میں حیدرآباد دکن میں تھا. اردو ریسرچ سینٹر کے محمد عبدالصمد خان صاحب نے مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا. قاضی صاحب کہلاتے ہیں، قاضی ہیں، یعنی خاندانی، اور اورنگ آباد سے تقریباً 200-250 میل پہ ایک گاؤں ہے جہاں کے مورثی ان کے باپ دادا وغیرہ قاضی تھے. تو معمولی مدرس ہے، میں سمجھتا ہوں شاید 150-200 روپے تنخواہ ملتی ہے. بیچارے بہت ہی برے حالوں میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ہمارے پاس کا ایک خاندانی کتب خانہ ہے اور اس کو آپ لے جائیے. تو میں نے کہا کہ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کتنے اس میں کتابیں ہیں؟ تو ان کا اندازہ تھا کہ 1600 کے قریب مخطوطات اور کتابیں ہیں، جس میں تقریباً 300 اور 400 کے درمیان مخطوطات ہوں گی اور بقیہ کتابیں ہیں. تو مخطوطات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی مخطوطہ 400 برس سے کم کا نہیں ہے، اور اسی طرح کتابیں بھی بہت اہم ہیں. تو قیمت میں نے ان سے تو ان کا نہیں صاحب یہ تو میں تو فتن آپ کو میں تو اس کو سنبھال نہیں سکتا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کو میں 3500 روپے نذرانہ، تو 3500 تو ان کے لیے بڑی بڑی رقم تھی. وہ صاحب تیار ہوئے، مگر معلوم یہ ہوا کہ مجھے اورنگ آباد سے ایک بس کے ذریعے تقریباً 150 میل جانا ہے، پھر وہاں پہ گوداوری کراف کرنی کشتی میں، پھر ایک بس پکڑ کے 60 میل جانا ہے، اور تقریباً 30-35 میل پیدل جانا ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتب خانے کو میں کس طرح وہاں پہ منتقل کر سکتا تھا. تو میں نے چھوڑ دیا. یہ تھے محمد عبدالصمد خان صاحب. پاکستان کے ممتاز دانشور اور افسانہ نگار جناب قدرت اللہ شہاب کو ایک مرتبہ خلیج بنگال کے ساحل پر اڑیسہ کے ایک بہت دور دراز گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں وہ قدیم کتابوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے. باقی احوال شہاب صاحب کی زبانی سنیے. وہاں ایک بہت ہی دور و دراز علاقے میں گیا، جہاں پر ایک گاؤں تھا جہاں پر چند کتابیں تھیں. وہاں پر مجھ سے پہلے میں 1944 میں گیا تھا. مجھ سے پہلے جو بھی وہاں کا آفیسر گیا تھا وہ 1901 میں گیا تھا. تو وہاں پر بھی عجیب و غریب پرانے کتابیں، مخطوطات، کچھ ہندی میں، چونکہ میں نے ہندی بھی پڑھی ہوئی تھی اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بھی بہت نایاب کتابیں ہیں. کچھ اردو کی، کچھ عربی کی کتابیں موجود تھیں، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے گاؤں واقع تھا اور عرب وہاں سے آتے جاتے رہتے تھے پرانے زمانے میں. یہ تھے جناب قدرت اللہ شہاب. حیدرآباد دکن کے کتابوں کے ایک تاجر علیم الدین صاحب اب ضعیف ہو گئے ہیں اور بہت زمانہ دیکھ چکے ہیں. جان جوکھوں میں ڈال کر کتابوں کی تلاش میں دیوانہ وار مارے مارے پھرنے کی ان کی ایک داستان ہم 2 ہفتے بعد انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. آج وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکبر کے فرامین کی خبر پا کر وہ راجستھان کے ریگستانوں میں جا پہنچے. جناب علیم الدین صاحب. میں جے پور گیا ہوا تھا. جے پور گیا، جے پور جانے کے بعد عموماً وہ یادگار جو ہے میں اسی میں ٹھہرا کرتا تھا جے پور میں. جب میں قلعہ دیکھنے کے لیے نکلا، وہاں سے قلعہ دور ہے جے پور سے، تو قلعہ اوپر گیا، جا کر دیکھ لیا. دیکھ لے کر نیچے اترا تو قلعے کے پاس ایک مسجد ہے نیچے. وہ مسجد میں ایک کتبہ اکبر کا لکھا ہوا ہے. اس کتبے کو میں نوٹ کر رہا تھا تو ایک شخص مسجد کے سامنے سے جاتے آتے مجھے دیکھ کر رکا. اس نے کہا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو میں بولا بھائی میں یہ لکھ رہا ہوں. تو وہ کائے کو لکھ رہے ہیں؟
تو میں بولا بھائی میں اس کا بیپاری ہوں، مجھے جو شوق ہے میں ایسی چیزیں لیتا ہوں، میں فرامین لیتا ہوں، ایسے کتابیں لیتا ہوں، یہ سب اس کو قصہ سنا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہاں سے 25-30 میل کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے، گاؤں چلو گے؟ تو میں بولا ضرور۔ تو وہاں جو ہے فرامین وغیرہ ملیں گے ہمارے کیا نام اس کا مان سنگھ کے، اکبر جو ہے مان سنگھ کو جو اسنادات دیا ہے وہ ایک گھر میں ہے، چلو تو میں دلاتا ہوں۔ تو میں اس شخص سے پوچھا کہ بھائی کس طریقے سے چلیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر اونٹ پر چلیں تو اونٹ سے چلیں تو بہت جلدی راستہ ملتا ہے، اور وہ اونٹ جو ہے، اور دوسری سب ریتیلا مقام ہے وہ، اور ریتیلے مقام میں سیاہ اونٹ کے کوئی گاڑی وغیرہ کچھ نہیں جا سکتی۔ میں اس کو بھی قبول لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک اونٹ کرایہ سے لا لیا۔ وہ اونٹ پر نہ وہ کیا بولتے کجاوا اور کچھ نہیں، خالی پیٹھ پر مجھے بٹھا دیا، اور وہاں بھی میں وہی کیا کہ کچھ انڈے رکھ لیا اور چنے ونے بھی رکھ لیا وہاں بھی۔ نتیجہ ایک وہ ریت میں چلے، یہ کیفیت ہوتی کہ اونٹ کا کوہان جو ہوتا ہے ایسا اونچا ہوتا نا، جو بیٹھتا میں تو نیچے سرک جاتا، جو بیٹھتا اس قدر کہ یہ حالت ایسی ہو گئی کہ میرے رانوں کی کھال اڑ گئی۔ اونٹ کے بال بڑے سخت ہوتے ہیں۔ خیر یوں تیوں وہاں پہنچنے کے بعد وہ نشاندہی صحیح کیا، فرامین ملے اکبر کے۔ وہ فرامین ملنے کے بعد واپس اسی اونٹ سے آئے، بہت حالت خراب ہو گئی، 2 روز تک تو بیمار رہا۔ خیر وہ اسنادات لا کر حیدرآباد باغ عام کے میوزیم میں میں محفوظ کرا دیا ہوں، یہاں موجود ہے۔ یہ تھے علیم الدین صاحب۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے ایک اور عجیب واقعہ سنایا، اور یہ صرف واقعہ نہیں بلکہ نشاندہی ہے تاریخ کے ایسے ریکارڈ کی جو بر صغیر کے ہر ضلع میں آج بھی موجود ہوگا، اور جسے اگر محفوظ نہ کیا گیا تو ہماری تاریخ کی کتنی ہی گواہیاں مٹ جائیں گی۔ باقی تفصیل شہاب صاحب سے سنیے۔ جو ریکارڈ ڈپٹی کمشنرز کے دفتروں میں ریکارڈ آفس میں محفوظ ہے وہ بڑا بیش قیمت ہے اور تاریخ کا بہت ہی بڑا خزانہ ہے۔ ایک زمانے میں جب میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر تھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں ہیر رانجھا کی تحقیق کروں، تو ریکارڈ آفس میں نے کھلوایا جو سال ہر سال سے بند پڑا تھا۔ اس میں رجسٹروں کے علاوہ سانپ ہی سانپ تھے، تو کسی طرح سے میں نے رجسٹر نکلوائے۔ تو 35 سال کے رجسٹر ایک ہی شخص کے خوشنویس ہاتھ میں لکھے ہوئے تھے، 35 سال کے۔ اس سے پہلے کے 60 سال کے رجسٹر بھی ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ اتنے خوش خط لکھے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ کر پرنٹنگ پریس بھول جاتا تھا انسان۔ لیکن ہیر رانجھا کی تحقیق مجھ سے نہ ہو سکی۔ لیکن مرزا صاحباں کا قصہ بھی مجھے، وہ بھی جنگ کے علاقے کا تھا، اور وہاں پر مرزا صاحباں کی قبر بھی تھی ایک جگہ، تو میں نے اس کی تحقیق کی۔ تو ان تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کے خاندان کے 1 2 3 سیڑھیوں تک اس ریکارڈ سے میں نے پوری تحقیق کر لی۔ تو اسی طرح ہر دفتر میں، ہر ڈپٹی کمشنر کے طرف، ہر ضلع میں جو ریکارڈ خانہ ہے اس کو بھی اسی طرح محفوظ کرنا چاہیے جیسے بہت ہی بڑے بیش بہا خزانوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ تھے قدرت اللہ شہاب صاحب۔ اور اب آخر میں کچھ ایسی بہت پرانی عربی کتابوں کا ذکر جو کیرالا کے ساحل پر مچھیروں کی ایک بستی میں چھینکے میں رکھی ہوئی پائی گئی تھیں۔ ان کا واقعہ عبدالصمد صاحب کو ان کے ایک دوست AG فاروقی صاحب نے سنایا تھا جو اپنے سرکاری فرائض کے سلسلے میں کیرالا گئے تھے۔ آپ بھی صمد صاحب کی زبانی سنیے۔ صاحب ان کا بیان ہے کہ یہ گزر رہے تھے جب، تو ایک قبرستان ان کو قدیم ملا جو بہت ہی خوبصورت قبریں جس میں، اور اس کے کتبات وغیرہ اتنے عمدہ تھے
کہ دیکھ کے ان سے رہا نہیں گیا اور اس کے اتر کے انہوں نے دیکھنا شروع کیا. تو 10 بجے صبح سے شام کے 5 بجے تک یہ اس کے مختلف جو ہے قدموں کو نقل کرتے رہے اور وہ دیکھتے رہے. تو 5 بجے قریب کچھ لوگ وہاں پہ گاؤں والے جا رہے تھے. ان کا بھائی یہ قبرستان کس کا ہے اور کوئی اس کے وارث ہے نہیں ہے. تو ان کا صاحب جو جھوپڑیاں دکھ رہے ہیں وہ لوگ کبھی کبھی آ کے یہاں پر چراغ وراغ جلا دیتے ہیں. تو مچھروں کی بستی تھی صاحب. تو جب وہاں پہنچے ہیں تو تقریباً سبھی مسلمان تو بیٹھے باتیں کرتے کرتے ان کا کہا صاحب ہمارے باپ دادا کی قبریں ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تو ایسی ان کو چھینکے پہ کچھ کتابیں لٹکی ہوئی دکھی. تو ان کا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو ان کا صاحب اللہ کی کتابیں, خدا کی کتابیں. ان کا میں دیکھوں تو ان کا بیان ہے کہ صاحب وہ فلسفہ اور پہ عربی کی بہت قدیم کتابیں تھیں. تو چونکہ وہ لوگ تو بالکل جاہل مچھرے یعنی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم جو قرآن شب سمجھ رہے ہو اس کو, یہ قرآن شریف نہیں ہے, یہ تو طب پہ وغیرہ پہ کتابیں ہیں اور ان کو بیچ دو, تم کیوں رکھے ہوئے؟ تو ان کا واہ باپ دادا کی ہڈیاں بیچ دیں. تو اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ کس طرح منتشر ہے اور کیا کیا نائب چیزیں ابھی دفن ہیں. یہ تھے محمد عبدالصمد خان صاحب. گوشے گوشے میں بکھرے ہوئے علم اور حکمت کے ان موتیوں کا احوال جاننے کے بعد ہم آئندہ ہفتے لکھنؤ کے ایک بزرگ نادر آغا صاحب سے سنیں گے کہ ان کی ضعیف آنکھوں نے کتابوں اور کتب خانوں کے بننے اور مٹنے کے کیسے کیسے منظر دیکھے. خدا حافظ.